بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، خلاصہ نمبر 5۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسماء مشتقہ۔ اسم مشتق کی مشہور 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اسم تفضیل، نمبر 5 اسم مبالغہ، نمبر 6 اسم ظرف، نمبر 7 اسم آلہ۔ پہلی قسم ہے اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی جو بھی اسم فاعل آئے گا تو وہ فاعل، ناصر، بالغ، طالب، یعنی اس طرح اس کے وزن پر آئے گا، جیسے یدخل سے داخل اور ینصر سے ناصر۔ اس کے علاوہ تمام ابواب میں اسم فاعل ان کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ۔ بس کرنا کیا ہوتا ہے کہ صرف یا جو شروع میں علامت مضارع ہے اس کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم یعنی پیش والی میم لگا دینی ہے، اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی آخر سے پہلے حرف کو ہم نے کسرہ دے دینا ہے اگر پہلے کسرہ نہ ہو، اور آخری حرف کو تنوین دے دینی ہے، جیسے یکرم سے مکرمن، یدحرج سے مدحرج۔ اس کے بعد ہم صرف کبیر اسم فاعل کی پڑھ لیتے ہیں۔ میزان ہے فاعل، فاعلان، فاعلون، اسی طرح فعلۃ، فعال، فعل، فعلاء، فعلان، فعال، فعول، افعال، اور مؤنث کے لیے فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، فواعل، فعال۔ اب اس کے بعد اس کی گردان ناصرہ سے ناصر مدد کرنے والا ایک مرد واحد مذکر، ناصرانی، ناصرینی تثنیہ کے لیے مدد کرنے والے 2 مرد، ناصرون، ناصرین۔ اس طرح مزید جو ہم نے پڑھے تھے وہ ہے ناصرۃ، نصار، نصر، نصراء، نصران، نصار، نصور، انصار، یہ جمع مذکر مکثر ہے، مدد کرنے والے کئی مرد۔ اس کے بعد مؤنث کے لیے ناصرۃ، ناصرتان، ناصرتین، جمع ہے ناصرات، اور جمع مؤنث مکثر ہے نواصر، نصر۔ مزید حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار فاعل کا وزن صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے باسل بروزن فاعل بہادر۔ اس کے بعد ہم اسماء مشتقہ میں سے اس کی دوسری قسم اسم مفعول کو پڑھتے ہیں۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ اسم فاعل کو معلوم سے اور اسم مفعول کو مجہول سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس پر معنی مصدری واقع ہو، جیسے منصور مدد کیا ہوا ایک مرد، مکتوب لکھی ہوئی ایک چیز۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے ینصر سے منصور۔ اس کے علاوہ تمام ابواب میں اسم مفعول ان کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ شروع میں علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگانا ہے اور آخری حرف کو تنوین دے دینی ہے، جیسے یکرم سے مکرم، یدحرج سے مدحرج۔ فائدہ: فعل لازم سے اسم مفعول استعمال ہی نہیں ہوتا کیونکہ فعل لازم سے فعل مجہول ہی استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم صرف کبیر اسم مفعول کی پڑھتے ہیں۔ منصور مدد کیا ہوا ایک مرد، منصورانی، منصورینی مدد کیے ہوئے 2 مرد، منصورون، منصورین مدد کیے ہوئے کئی مرد، منصورۃ مدد کی ہوئی ایک عورت، منصورتانی، منصورتین مدد کی ہوئی 2 عورتیں، منصورات مدد کی ہوئی کئی عورتیں، مناصیر
جمع مکسر ہے، مدد کیے ہوئے کئی مرد یا کئی عورتیں، تو منصور مفعول کے وزن پہ ہے تو آگے میزان ہے، مفعول مفعولانی مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات مفاعیل، یعنی اس کے وزن پر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم اسماء مشتقہ میں سے اس کی تیسری قسم صفت مشبہ کو پڑھتے ہیں۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع لازم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو۔ اسم فاعل عارضی طور پر متصف ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ یا پھر دیر تک متصف رہتی ہے، جیسے سعید ایک نیک بخت مرد۔ اس کے مشہور اوزان تقریباً یہاں 11 دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ یاد کریں، جیسے فاعول جیسے ضخم موٹا، فعل جیسے صفر مفلس، فعل جیسے صلب سخت۔ نمبر 4 فاعل جیسے باطل بہادر، فاعل جیسے فارح خوش، فعول جیسے جنوب ناپاک۔ نمبر 7 فعال جیسے جبان بزدل، فعال جیسے شجاع بہادر، فعیل جیسے کریم سخی۔ نمبر 10 فعیل جیسے سید سردار، فعلان جیسے عطشان پیاسا۔ فائدہ: صفت مشبہ اور اسم فاعل میں یہ فرق ہے کہ اسم فاعل میں معنی مصدری عارضی ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں دائمی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ فائدہ: صفت مشبہ کا وزن فعیل کبھی مفعول کا معنی بھی بتاتا ہے، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح، اس صورت میں یہ وزن مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم صرف کبیر پڑھتے ہیں صفت مشبہ کی، تو اس کا میزان ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فعیل فعیلانی فعیلون، فعلاء فعلان فعلان فعال فعول فعل افعال افعلاء افعلۃ، یہ سارے جمع مذکر مکسر ہیں۔ اس کے بعد فعیلۃ فعیلتان فعیلات فعائل فعال۔ ترجمہ ہوگا ایک سخی مرد، دو سخی مرد، کئی سخی مرد، تو یہ یعنی اس کے اندر صفت پائی جائے گی کوئی نہ کوئی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اسم تفضیل کو۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں معنی مصدری دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو، جیسے خالد اعلم من زید، خالد زید کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم تفضیل مذکر افعلوا کے وزن پر آتا ہے اور مؤنث فعلا کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے۔ ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کے معنی بتانے والے ابواب سے اسم تفضیل استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے بھی اسم تفضیل استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کے معنی بتانے کے لیے بھی نہیں آتا، غیر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ان ابواب میں اسم تفضیل کا ہم نے معنی لینا ہو، مطلب لینا ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ مصدر سے پہلے اشد یا اکثر جیسے الفاظ لگاتے ہیں، جیسے الورد اشد حمرۃ من الرمان، یا زید اشد اکراما من الخالد، زید خالد سے اکرام کرنے میں، عزت کرنے میں یا کھانا کھلانے میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد صرف کبیر اسم تفضیل ہے۔ افعلوا افعلان افعلون افاعل مؤنث ہے، فعلا فعلیان فعلیات فعال، اور اسی سے گردان کرتے ہیں ناصرہ سے۔ انصروا نسبتاً زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، انصرانی نسبتاً زیادہ مدد کرنے والے دو مرد، انصرینی یہ بھی تثنیہ ہے، انصرونا انصرین جمع ہے، عناصر جمع مذکر مکسر ہے۔ نصرہ نسبتاً زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت، نصریانی نصریین دو کے لیے، نصریات جمع کے لیے، اور نصر جمع مؤنث مکسر کے لیے۔ جی اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اسم مبالغہ اسماء مشتقہ میں سے۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ موجود ہو، زیادہ پایا جا رہا ہو، جیسے غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ فائدہ: اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں یہ فرق ہے کہ اسم تفضیل میں معنی مصدری کی زیادتی دوسرے کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے اور اسم مبالغہ میں ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے بذات خود۔
یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ اسم تفضیل کی مثال ہے جیسے زید اعلم من خالد، زید خالد سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اسم مبالغہ کی مثال ہے جیسے اللہ علام، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ، کسی کی یعنی نسبت نہیں ہے یا کسی سے مقابلہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ان کے اندر یہ صفت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کے بھی مشہور اوزان یہاں تقریباً 13 لکھے ہوئے ہیں۔ فعال، پھر اس کے بعد ہے فعالۃ، فعال، فعال، فیعول، فعول، فاعول، فعول، فاعل، فعال، فعالۃ، فعیل اور مفعیل۔ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اسم ظرف۔ تو اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے مدخل داخل ہونے کی جگہ یا وقت۔ ثلاثی مجرد سے سالم کے ابواب میں جب فعل مضارع معلوم یفعل اور یفعل کے وزن پر ہو تو اسم ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے ینصر سے منصر، یسمع سے مسمع۔ جب فعل مضارع معلوم یفعل کے وزن پہ ہو جیسے یضرب ہے تو اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، پھر عین کے نیچے بھی زیر آتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام ابواب میں اسم ظرف ان کے اسم مفعول کے وزن پر ہی ہوتا ہے، جیسے مکرم، مدحرج وغیرہ۔ صرف کبیر اسم ظرف کی کیا ہے؟ مفعل، مفعلان، مفاعل، جیسے منصر، منصرانی، مناصر۔ ترجمہ ہوگا مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، مدد کرنے کی دو جگہ یا دو وقت۔ جی اس کے بعد ہے اسم آلہ۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ کام کے آلہ کو بتائے، جیسے مفتاح، کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ اسم آلہ اکثر فعل متعدی ثلاثی مجرد سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے 3 مشہور اوزان ہیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم آلہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی صرف کبیر اسم آلہ کی پڑھتے ہیں۔ منصر بروزن مفعل، مدد کرنے کا ایک آلہ۔ منصرانی، منصرینی، مدد کرنے کے 2 آلے۔ مناصر یعنی کئی آلے، تو جمع مکسر ہے۔ منصرۃ مدد کرنے کا ایک آلہ۔ منصرتان، منصرتینی 2 آلے۔ مناصر جمع ہے کئی آلے، اور منصار واحد ہے، مدد کرنے کا ایک آلہ۔ منصاران، منصارین تثنیہ، اور مناصیر مفاعل مدد کرنے کے کئی آلے۔ مزید حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار مفعل اسم آلہ کا وزن مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مجزم بروزن مفعل بہت کاٹنے والا۔ نمبر 2، مفعال اسم آلہ کا وزن مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے منعام بروزن مفعال بہت انعام دینے والا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اسماء مشتقہ جو 7 ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، تو ان کی مشق کریں اور ان کی گردانیں کریں، اور انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔